یہ ان کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے باتوں کے اوپر۔ دیکھیں قرآن اور سنت دو آپ کے مایا، دو چراغ ہیں آپ کے پاس، ایک ہاتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قرآن، دوسرے ہاتھ کے اوپر رسول اللہ کی سنت۔ اس کے اوپر نصف گھنٹہ۔ اور دیکھیں ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، میں کر دیتا ہوں آپ سے۔ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے ملک کے اندر آئے ہیں نا، لوگوں نے بہت کچھ کیا، شیعوں نے کہا کہ یہ نہ آئیں، بریلوی طبقہ نے کہا کہ یہ نہ آئیں، وابیوں نے کہا کہ یہ آئیں، دیوبندیوں نے کہا کہ یہ آئیں، اچھے عالم دین ہیں۔ اسی اسٹیج کے اوپر میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے، جو مبلغ تبلیغ کرنے والے، ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بندہ کیا کرے، اپنا ما فی الضمیر لوگوں تک پہنچائے، کسی کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ اور اس بیان کی وجہ سے مجھے کافی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے، بہرحال کوئی بات بھی نہیں، ہم نے جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، کسی کو راضی رکھنا تو مقصود نہیں ہے۔ کسی کو دیکھیں نا، میں بھی جاتا ہوتا ہوں تقریروں کے لیے، تو میری کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ کوئی لوگ اس طرح کریں، تھانے کے اندر درخواست دے کر میرا پروگرام رکوا لیں۔ تو جب میری اپنی یہ خواہش نہیں ہے نا، تو میں دوسروں کے لیے ایسا کیوں کروں؟ دوسروں کے لیے ایسا کیوں کروں؟ یعنی دیکھیں نا، قرآن جو آپ کو نفسانی دلیل دیتا ہے نا، کیوں دیتا ہے کہ دیکھیں نا، ہم جس دوسرے شخص کی اولاد کو جس وقت گناہوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر یا نشے کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نفسانی دلیل دیتا ہے کہ یہی بات تمہارے اپنے اوپر اگر آ جائے تو کیا تم برداشت کر لو گے؟ یعنی پھر دوسروں کی اولاد کے لیے وہ باتیں کیوں چاہتے ہو کہ جو اپنی اولاد کے لیے نہیں چاہتے ہو؟ دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کے لیے وہ بات کیوں چاہتے ہو کہ جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے نہیں چاہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الشاہ امام احمد رضا، آپ نے ملفوظات شریف کے اندر ایک حدیث لکھی ہے۔ ایک شخص آیا نا رسول اللہ کی بارگاہ میں، غور کرنا ہے آپ نے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ، میں برا ارادہ ہے میرا، میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ پاک جلال کے اندر آ گئے، کہنے لگے کہ اب اس کو پکڑتے ہیں، اس کو سزا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بیٹھو آرام سے بیٹھو۔ بیٹھ گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بات سن، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری جو اماں جان ہیں ان کے ساتھ کوئی برائی کریں؟ نہیں یا رسول اللہ، بالکل نہیں چاہتا۔ فرما تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری بہن بیٹی، تو چاہتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، بالکل نہیں چاہتا۔ فرما بیٹا بات رکھ، پھر سارے اسی طرح چاہتے ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے گھر والوں کے ساتھ اس قسم کی کوئی برائی کرے۔ جس وقت اس نے یہ سنا نا، ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے تبلیغ کا طریقہ، یہ ہوتا ہے کسی کو بات سمجھانے کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سے تبلیغ اصول آپ سیکھیں، حضور کی ذات اقدس سے۔ تمہارے رہنما، تمہارے مرشد، تمہارے پیر کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس۔ تو یہ نفسانی دلیل ہو گئی نا کہ یعنی دیکھیں اپنے اوپر سوچ لیں۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے، میں نے بھی یہ کہا، میں نے کہا ہم بھی یہ نہیں چاہتے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کھلے طریقے سے ہمیں ماحول دیا جائے، ہم بات کر لیں، ہاں ہماری تمہیں کسی بات سے اختلاف ہے پھر کھڑے ہو جائیں، ہم سے سوال کریں۔ میں نے کہا ذاکر صاحب بھی آئیں، بڑی ان کی 10-12 لاکھ اگر جزیرہ ٹی وی نے جو رپورٹ دی ہے، 10-12 لاکھ لوگوں کو انہوں نے مسلمان کی، یہ بڑی بات ہے۔ ہم سے اپنی بیویاں سیدھی نہیں ہوتی، سچ بات آپ کو بتائیں، ان کو کہتے ہیں دوپٹہ کرو، کہتی ہیں کوئی ضرورت نہیں، سچ بات ہے، ہم سے وہ لوگ سیدھے نہیں ہو سکتے۔ تو ایک بندہ کھڑے ہو کر پوری دنیا کے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر اگر اس نے بڑی بات ہے تو بہرحال چلو، وہ تو ایک فرقہ وارانہ ماحول تھا، کوئی کہتے ہیں آئے، کوئی کہتے ہیں نہ آئے، فلاں فلاں فلاں، وہ آ گئے نا۔ اب چلو ان کی جو دعوت کا رنگ تھا وہ تو پھیکا ہی تھا، سب نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے کہ کسی خاص کر وہ ڈاکٹر پلوشن جو تھی لکی مروت کی، اس کا بھی میں نے پورا وہ سوال کا جواب دیا ہے، باقی علماء نے بھی دیا ہے کہ ذاکر صاحب نے ان کے اوپر یعنی مذہبی جو طبقہ ہے اس کی برائیوں کے اوپر انہوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، باقی بھی عیسائی کرسچن جو تھے ان کے سوالات کے جو جوابات تھے انہوں نے مطمئن انداز کے اندر نہیں دیے، ان کی دعوت کا رنگ پھیکا تھا۔ بہرحال چلو وہ ایک رزلٹ ہوتا ہے ہر بات کا، وہ آپ کے سامنے آ گیا، یعنی یہ تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، یہ تو سوچنا چاہیے نا۔ تو بہرحال چلو وہ جو کچھ ہو گیا، صرف اس پاکستانی مسلمان اور اس قوم کی نفسیات کے اوپر میں تمہیں بتاؤں کہ ذرا سا غور کریں کہ یہ کیا کرتے ہیں، ہوا کے اوپر یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اے فلانا بندہ آیا جی، بڑے اس کے ساتھ سیلفیاں لیں گے، نعرے لگائیں گے، پوسٹر لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، اس نے جو کچھ کہا ہے اس کے اوپر بھی تو ذرا غور کریں۔ آپ پوچھ لیں، پوری پاکستانی قوم سے پوچھ لیں، اس بندے نے جتنے بیانات دیے ہیں، 10 بیانات اس کے ہوئے، 12 ہوئے، سوال جواب کا سیشن ہوا، پوری پاکستانی قوم سے پوچھیں کہ آپ بڑے خوش تھے، نعرے لگا رہے تھے، مجھے بتائیں ایک بیان مجھے بتا دیں، ایک بیان کہ اس بندے کا آپ نے پورا سنا ہو، مکمل اچھے طریقے سے سنا ہو، پھر کوئی بات اس میں سے نکالی ہو آپ نے اور اس کے اوپر عمل کیا اور اپنی زندگی بنائی ہو۔
بس یہ اسی طرح خوش ہوتے ہیں ہمارے قائد ہیں جی، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مسلک کے عالم ہیں، ہمارے امیر صاحب ہیں، ہمارے پیر صاحب ہیں، ان کے ساتھ تصویریں بنائیں، ان کو کھانا کھلایا، بس روب راب ڈال کے بس بات ختم ہو گئی۔ ورنہ دیکھیں اس نے پہلا جو بیان کیا نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلا بیان کیا اس نے سوشل میڈیا کے آداب بیان کیے۔ دیکھیں ہمارے پاس بھی نیٹ ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی، ہمارے بچی بیٹیوں بہنوں سب کے پاس استعمال کرتے ہیں۔ اس نے کہا اس کا استعمال مثبت کریں، یعنی اس موبائل کی وجہ سے یاد رکھیں پچھلے زمانے کے اندر بادشاہوں کو وہ سہولت میسر نہیں تھی جو آپ کو میسر آئی ہے، یعنی بادشاہوں کے پاس اس 100 سال پہلے یہ سہولیات نہیں تھی، صرف ایک موبائل کی وجہ سے جو آپ کو میسر آئی ہے۔ اور یہ انگریزوں کا تمہارے اوپر احسان ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ مسلمانوں نے آج تک انسانیت کی خدمت کے لیے ایک سوئی بھی نہیں بنائی، ایک بال پوائنٹ پن بھی نہیں بنایا، میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو۔ اگر بنایا ہے کوئی ایجاد انہوں نے کیے تو مجھے بتائیں۔ آج بھی فوڈ پروڈکٹس جتنی بھی ہیں یہ کھانے سے، یہ بیماریاں اسپتالوں کے اندر آپ کو جتنے بھی مریض نظر آتے ہیں نا، یہ صرف مسلمانوں کی بنائی ہوئی اشیاء کھانے کی وجہ سے، باقی کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کے اندر جا کر دیکھ، پوری دنیا کے اندر، ہمارے برطانیہ کے اندر چلے جائیں، امریکہ کے اندر، ساری دنیا کے اندر امن ہے، لوگ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ملاوٹ، 2 نمبری، چور بازاری صرف اور صرف ادھر آپ کو نظر آئے گی مسلمانوں کے اندر، اور خاص کر پاکستان کے اندر۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے 2 باتیں کی، کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا اس کا مثبت استعمال کریں۔ اللہ نے آپ کو یہ عطا کر دیا نا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پیغام، اللہ کا پیغام، آپ لوگ جو تبلیغ کرتے ہیں، آپ لوگ جو آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھیں، روزہ اس طرح رکھیں، یہ فرائض ہیں روزے کے، یہ والدین کے حقوق ہیں، یہ باتیں لکھ کر لوگ بستر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آپ کی بات پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر جمعے کے اندر ٹوٹل 300 آدمی جمع ہوں گے، یہ گفتگو ہماری 4-5 ہزار بندہ سن لے کر۔ تو اس نے کہا سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ دوسری بات اس نے کی ہے، میں نے خود سنی ہے، وہ کہنے لگا پاکستانی قوم کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ روزانہ کم از کم نصف گھنٹہ اس قرآن پاک کو تدبر کے ساتھ پڑھا کریں، یعنی غور و فکر کے ساتھ پڑھا کریں۔ یعنی جس طرح حافظ ہوتے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم الله تعالى عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث وأنتم مدهنون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم۔ بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ صدق اللہ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، تھوڑا سمجھانے کے لیے کہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ دیکھیں 2 یا 3 منٹ کے اندر میں نے مختلف اسے آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ چلو میں حافظ ہوں، میرے لیے پڑھنا آسان ہے، آپ لوگ تھوڑا مشکل سے پڑھیں گے۔ اس کا کیا ہوگا کہ آپ کو ثواب ملے گا، فقط آپ کا ثواب ہے۔ لیکن قرآن اگر آپ تدبر کے ساتھ پڑھیں گے، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، جو میسج ہے، وہ آپ تک پہنچائے گا۔ تو اس نے دوسری دعوت کیا دی ہے؟ دوسری دعوت اس نے یہ دی ہے کہ زبان کی تلاوت کرتے ہو نا، اس کا ثواب ہے، لیکن اس کے اوپر کم از کم پاکستانی قوم کیا کرے؟ نصف گھنٹہ اس کے اوپر تدبر کرے، 20 منٹ کرے، 25 منٹ کرے، اتنا وقت آپ دیں قرآن مجید کو۔
مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، صرف ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہی 2 باتیں مجھے بتائیں، پاکستانی قوم اس کے اوپر عمل کریں تو مجھے بتائیں یہ پاکستان جنت کا نمونہ بن جائے یا نہ بن جائے۔ کوئی لمبی چوڑی اپنی یاد رکھیں زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے، کوئی لمبی چوڑی تبلیغوں کی، کوئی لمبی چوڑی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ سادی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے سمپل اصول بیان فرمائے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَعَلْمٍ مُدَّكِرٍ، فرما نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ قرآن تمہارے اوپر آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیبت نہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج اگر تمہارے پاس توفیق ہے، یعنی من استطاع الیہ سبیلا، جو کچھ اللہ تعالیٰ ذات راہ آپ کے پاس ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کریں، رمضان کے روزے رکھیں، یہی باتیں ہیں نا سادی سادی۔ بس آپ سمپل ایک وعدہ کر لیں، اللہ جی آج کے بعد میں نے غیبت نہیں کرنی، خدا تعالیٰ کی ذات تک آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن آپ بار برکت دیکھ لیں، آپ جو لوگ ہیں پورا سال آپ مختلف مقامات کے اوپر جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ہم بھی تقریریں کر کے 15 سال مجھے بھی ہو گئے، یا گلے ہی آپ لوگ یوں سمجھ لیں کہ بیٹھ گئے، جو شروع کے اندر میں بڑا زور سے بولتا تھا، تھک ہی گیا ہوں، 15 سال مجھے بھی ہو گئے۔ میلاد شریف کا موسم آتا ہے، پوری ورلڈ کے اندر دیکھ لیں، سارے پاکستان کے اندر آپ کو گھروں کے اوپر جھنڈیاں ہی جھنڈیاں نظر آئیں گی، وہ گورنر ہاؤس سجایا جاتا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس سجایا جاتا ہے، سب سے زیادہ ہر دوسرے قدم کے اوپر آپ کو مدرسہ ملے گا، تبلیغی مرکز ملے گا، مسجد آپ کو ملے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی 100 میل آپ چلے جائیں، 100 میل آپ چلے جائیں، 100 میل آپ چلے جائیں، ایک ایماندار بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کی قسم ہے رسول اللہ کے، میں جھوٹ نہیں بولتا، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ ہمارا چھوٹا سا کاروبار ہے، یہ حافظ صاحب ہر وقت میرے سامنے 19 سال کا ہمارا ساتھ ہے، یہ بیٹھے ہو، ان سے آپ پوچھ لیں کہ جہاں سے کوئی چیز ہم نے خریدی ہے ہمارے ساتھ، مسجد بنانے تک، مسجد بنائی اس کی بنیادوں کے اندر میں نہیں تھا، میں نے مستری کو کہا، میں نے کہا یہ کام آپ نے کرنا ہے، انہوں نے نہیں کیا۔ وہ اتفاق کی بات ہے، ساتھ گھر بن رہا تھا، انہوں نے بنیادیں کھودی، میں نے کہا یہاں تو میں نے سریا ڈلوایا تھا، وہ کہاں چلے؟ انہوں نے کہا حافظ صاحب یہاں تو خشک ریت پڑی ہوئی تھی، اللہ کی قسم یہ ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں۔ پھر وہ بندہ مجھے راستے کے اندر ملا، پیپر ہاتھ میں پکڑے ہوئے مستری، سال گزر گیا ہوگا، مجھے تو میں اس کو جانتا نہیں تھا، مجھے کہنا حافظ صاحب کوئی زکوٰۃ ہے تو مجھے دے، میں نے کہا کیا؟ وہ کہتا ہے میری بیوی کو کینسر ہو گیا، میں بڑا پریشان۔ اس دن حافظ صاحب میں اور گئے نا حضرت شہر کے اندر، ہم نے ایک سکھ ہوتا ہے نا، سکھ مسلمان، اس سے ہم نے خریداری کی، اللہ کی قسم۔ میں نے کہا کسی مسلمان سے نہ کوئی کپڑا خریدنا ہے نہ کوئی اور چیز ہے، سکھ کے پاس جا کے خریداری کریں گے، اور واقعی اسی طرح ہوئے، پھر اسی طرح ہی ہوا ہے۔ ہم وہاں پر گئے، پھر 2-4 چیزیں وہ گھر والوں نے ناپسند کی ہے نا، میں نے تقریباً 15-20 دن بعد پھر میرے چکر، میں نے کہا یہ سر ناراض نہیں ہونا، کہنا حافظ صاحب آپ بیٹھیں، جتنا آپ چائے پیتے ہیں ہم نے چائے پی، اتنی دیر میں اس نے حساب کر کے وہ پیسے مجھے واپس دے دیے تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے تھوڑا سا ہمیں اپنے حالات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ اس طرح ہے کہ ہم اس طرح کریں کہ بس مطلب یہ تھا، بات ذرا دور نکل گئی، یہ ناراض بھی نہیں ہونا۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہماری قوم کی جو نفسیات ہے نا، بس وہ یہی ہے، بس یہ خوش اکنارے بازی، گھر کے اندر بیٹھ کر ہندوستان بھی یہ فتح کر لیتے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے کہتے ہیں چین بھی ہمارا ہے، عرب بھی ہمارا ہے، ہندوستان بھی ہمارا ہے، برطانیہ کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، لیکن اپنا 2 گٹھ ہمارے پاس جو ملک ہے یہ ہم سے نہیں سنبھالا گیا، یہ ویران اور کھنڈر بن چکا ہے، رہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ کوئی دنیا کے خطے کے اندر کوئی 1 انچ بھی ایسی جگہ ہوتی جہاں پر اسلام کی حکومت قائم ہوتی، ہم دنیا کو دکھا سکتے کہ یہ ہے خلفائے راشدین کا نظام، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام، یہ اس کے رسول کا دیا ہوا نظام، ہم دنیا کو دکھا سکتے۔ لیکن ایک خطہ پوری دنیا کے اندر، یہ پاکستان ہمارے پاس ہے، اس نے دنیا کے اندر ہمارا نیریٹو دنیا کے سامنے کیا پیش کیا؟ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مذہبی طبقہ جتنا بھی ہے تبلیغ کرنے والا، میرے سمیت کوئی عزت نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے۔ پیر صاحب دعا کرتے ہیں، کوئی برکت نہیں، استاد جی سے دعا کرواتے ہیں، کوئی برکت، نمازیں دن رات تہجد تک نہیں چھوڑتے لوگ، اتنے مذہبی ہیں، اس کے باوجود کوئی برکت نظر نہیں آتی، گھروں کے اندر وہی جھگڑے، گھروں کے اندر وہی فساد۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے اپنی زندگی کے اوپر غور کریں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ غیبت، یہ جھوٹ بولنا، یہ نفرت پھیلانا، یہ کیا کریں اس کو؟ اللہ اکبر۔ پھر ایک حدیث پاک ذہن کے اندر آ گئی، سن لیں، مسند احمد کی روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مقدس ہے، حضور علیہ السلام مسجد کے اندر آئے نا، مسجد کے اندر حضور علیہ السلام آئے نا، تو اس طرح سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، آقا علیہ السلام کی ذات مقدس نے اس بندے کے متعلق فرمایا
کہ یہ بندہ جنتی ہے، اس بندے کے متعلق فرمایا یہ بندہ جنتی ہے۔ اچھا، دوسرے دن پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اچھا، 3 دن گزر گئے نا، آپ صحابی رسول تھے، ان کے دل کے اندر یہ بات آئی ہے کہ حضور اس بندے کے متعلق کہہ رہے ہیں یہ جنتی ہے، تو میں جا